للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں. اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا. تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل میں جو کچھ ہے خواہ کتنا ہی چھپا لو اللہ کے محاسبے سے نہیں بچو گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے. اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکوکار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے. اللہ کرے گا ایسا، یہ دوسری بات ہے. لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے. اس کا اختیار مطلق ہے، مطلق ہے. یفعل اللہ ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء. اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، جزا و سزا میں عدل ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں، واقعہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، بلکہ اللہ نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو. وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر وہ تو رحمت کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے. غور طلب بات ہے، یہ بڑا باریک نکتہ ہے. نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے، یہ جبرائیل ہے؟ آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا. پہلا تجربہ تھا. اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی، نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی. آپ تو کاروباری آدمی تھے، ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، اہل و عیال والے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہائی ایسٹ لیول کا کاروبار ہے. تو فطرت جو ہے وہ پہچانتے ہیں. نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے صاحب ایمان. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے. یاد ہے آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہاں بھی اسی طرح ہے کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. کہاں؟ پہلے تو آیا تھا 16ویں رکوع میں لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور اس سے بھی پہلے آیا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے. تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. وقالوا سمعنا واطعنا، وہی بات کہ جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا واسمعوا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا. غفرانک ربنا، ہماری درخواست ہے پروردگار
تیری بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک، نون پر زبر ہے، مفعول ہے، نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔